تو یہ ذرا صرف وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. اب یہ پانچواں بھی یہ بات ہو رہی ہے. اب چھٹے پہ آ جائیے. جی. We believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state. یہ دو لفظ دیکھیے, انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. یہ آ گیا جیلانی صاحب کا کمیشن. اب انکوائر انٹو کون کرے, یا پولیس کرے یا ایف آئی اے کرے, اور آپ کے کون سے ادارے ہیں؟ یہی تو انویسٹیگیشن ایجنسی, یا نیب ہوگی شاید تیسری ہے, آئی ڈونٹ نو, یہی ہوتے ہیں انویسٹیگیٹنگ آرم چاہیے. تو ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ادارے کریں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہت معتبر شخص جن کو قانون کا ہر پہلو پتہ ہے, اور جو نزاکت بھی سمجھتے ہیں ججز کی, کہ پردہ بھی رکھیں اور کیسے ڈیل کریں. یہ اب ان کی میرے خیال میں انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمنڈ, اب یہ کیسے کیا جائے گا مجھے اور بہتر. میں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی کچھ نہیں, یہ ذرا سا اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا جی. اب اس کے بعد انہوں نے ایگزامپلز دیے ہیں مختلف. ٹھیک ہے. اب کچھ ایگزامپل جو ہیں ذرا اس میں جنرلائزڈ ہیں. یقیناً وہ بھی بہتر سمجھتے تھے کہ کسی پہ ایسی ایلیگیشن نہ لگ جائے جب تک انکوائری نہ ہو, کیونکہ لفظ استعمال کر رہے ہیں امپیریٹیو ٹو انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. تو کیونکہ کچھ جنرل باتیں ہوئی ہیں تو وہ بھی شاید لوگوں کا نام وہ بھی سمجھتے ہیں, آخر ہمارے بہت قابل ججز ہیں, تو انہوں نے بھی ذرا کھل کے بات نہیں کی مگر اشارہ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے, کہیں لکھا ہے بردر ان لا, کہیں لکھا ہے سم جج. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں آگے. اب پھر اس کے ڈی پہ آ جائیں. یہ پاور ہمارے پاس نہیں ہے, ان کا اپنا پاور ہے کہ اپروپریٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی انیشیٹڈ. ٹھیک ہے. ہم نے یہ کبھی کسی جج کو نہیں منع کیا ہے, کسی کے خلاف بھی اگر ان کے کام میں مداخلت کریں یقیناً کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کریں. کنٹیمپٹ کی شک پڑھ دیجیے آئین کی کون سی ہے, آرٹیکل 204 سے. اس میں ہماری پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی نہ ہی سپریم کورٹ کی. In this article, the court means the Supreme Court or a High Court. پڑھ دیں پوری شک. جی. Article 204, Clause 1. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. Clause 2, a court shall have power to punish any person who A. abuses, interferes with, or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. B. Scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt. C. Does anything which leads to prejudice the determination of a matter pending before the court. Or D. Does any other thing which by law constitutes contempt of the court. ٹھیک ہے. یہ پاور, یہ طاقت آئین دیتی ہے, قانون نہیں. تو قانون اس کے برعکس نہیں بن سکتا ہے. اگر قانون بنانا بھی چاہیں برعکس اس میں, وہ صرف ریگولیٹ کر سکتا ہے بائی قانون, سب آرٹیکل 3 کہتا ہے. ٹھیک ہے. مگر اس کو واٹر ڈاؤن اس پاور کو نہیں کیا جا سکتا, اس پاور کو کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے. میں کسی اور عدالت کا کنٹیمپٹ آف پاور استعمال نہیں کر سکتا ہوں. اگر سول جج کی کنٹیمپٹ ہو رہی ہے اس کے پاس اختیار ہے, اگر ڈسٹرکٹ جج کی پاور ہے تو اس کی ہو رہی ہے. ایسی ہائی کورٹ کی ریگولیٹ بائی لا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. مگر یہ بھی ایک اختیار ہے جس کی انہوں نے ذکر بھی کی ہے, اپروپریٹ ٹو انیشیٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز, کلاز ڈی میں. اب اگلا جو کلاز آتا ہے یہ ذرا پڑھ دیں. جی. The judges of IHC deemed it appropriate to bring such matters to the attention of the Supreme Court. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan. On 19 یہ ذرا وضاحت کر دیں, میں نہیں ہوں چیف جسٹس آف پاکستان. On 19/5/2023, 6 judges of IHC who were in attendance in office on that date, Chief Justice IHC was in Lahore and one judge was undergoing a minor surgery, met with the Chief Justice of Pakistan, which meeting was also attended by Justice Ijazul Ahsan. ذرا ادھر رک جائیے. دیکھیے میں جو لوگ چلے گئے ان پہ میں کوئی انگلی اٹھانا نہیں چاہتا ہوں, میں صرف ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں. چیف جسٹس اس وقت کے تھے عمر عطا بندیال صاحب, ان کے سینئر پیونی جج تھے میں, میرے بعد تھے سردار طارق مسعود صاحب. ٹھیک ہے, عراقی میں. اس کے بعد آتا تھا نمبر جسٹس اعجاز الاحسن کا. ایسے ہے.
میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا، نہ سردار صاحب، نہ ہمیں بتایا گیا، نہ ہمیں بلایا گیا. آگے پڑھیے.